سلام دوستو، افغانستان کی تاریخ پر ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس خوبصورت اور ناہموار ملک کی ایک طویل اور دلچسپ تاریخ ہے جو تنازعات، ثقافتی تبادلے اور لچک سے بھری ہوئی ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ افغانستان 3000 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہے؟ یہ متعدد تہذیبوں اور سلطنتوں کا گھر رہا ہے، جن میں فارسی، یونانی اور موری شامل ہیں۔ افغانستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دور خطے میں بدھ مت کا پھیلنا تھا۔ مشہور بدھ راہب شوانزان ہندوستان جاتے ہوئے افغانستان سے گزرے اور یہ ملک بدھ مت کی تعلیم اور ثقافت کا مرکز بن گیا۔ لیکن افغانستان شاید ایشیا کے سنگم پر اپنے تصویراتی محل وقوع کے لیے مشہور ہے۔ اس نے اسے پوری تاریخ میں ایک ماشٹیت علاقہ بنا دیا ہے اور اس پر منگولوں، برطانویوں اور سوویت یونین سمیت متعدد طاقتوں نے حملہ کیا ہے اور اسے فتح کیا ہے۔ سوویت حملے نے ایک طویل اور وحشیانہ خانہ جنگی کو جنم دیا، جس کے بعد 90 کی دہائی میں طالبان کا عروج ہوا۔ لیکن افغانستان نے بھی امن اور خوشحالی کے لمحات دیکھے ہیں۔ 19 صدی میں ملک اعلیٰ معیار کے قالینوں کا ایک بڑا پروڈیوسر تھا اور یہ ایک ترقی پذیر دانشور برادری کا گھر تھا۔ آج بھی افغانستان کو دہشت گردی، بدعنوانی اور غربت سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود افغان عوام کی ثقافت اور تاریخ کا گہرا احساس ہے اور وہ اپنی قوم کی تعمیر نو اور استقامت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب افغانستان میں طالبان کے عروج پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے کئی دہائیوں سے دنیا بھر کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور یہ ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ طالبان کیسے اقتدار میں آئے، ہمیں 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے نے ایک طویل اور خونی خانہ جنگی کو جنم دیا، جو ایک دہائی سے زائد عرصے تک جاری رہی اور ملک کو کھنڈرات میں ڈال دیا۔ اس دوران مختلف دھڑوں اور جنگجوؤں نے کنٹرول کے لیے لڑائی کی، اور بہت سے افغانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی تناظر میں طالبان منظر عام پر آئے۔ طالبان، جس کا عربی میں مطلب طلبہ ہے، نوجوانوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے پاکستان کے مہاجر کیمپوں میں مذہبی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسے ملک میں استحکام اور نظم و ضبط کے لیے ایک قوت کے طور پر دیکھتے تھے جو جنگ اور انتشار کی لپیٹ میں تھا۔ 1994 میں طالبان نے پورے افغانستان میں اپنا مارچ شروع کیا اور انہوں نے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اسلامی قانون کی سخت اور اکثر وحشیانہ تشریح کو نافذ کیا، اور انہوں نے موسیقی اور ٹیلی ویژن سمیت تفریح کی کئی اقسام پر پابندی لگا دی۔ طالبان کی حکمرانی متنازع تھی، کم از کم کہنا تھا، اور خواتین اور اقلیتوں کے ساتھ ان کے سلوک پر انہیں بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی طالبان کی افغانستان میں نمایاں موجودگی ہے اور ملک بدستور تصادم کی حالت میں ہے۔ لیکن چیلنجوں کے باوجود افغان عوام نے اپنی قوم کی تعمیر نو کے لیے غیر معمولی لچک اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوستو، طالبان کی حکمرانی کے سب سے قابل ذکر پہلوؤں میں سے ایک سخت اور اکثر سخت پابندیاں تھیں جو انہوں نے افغان عوام پر عائد کی تھیں۔ مثال کے طور پر، طالبان نے اسلامی قانون کی ایک سخت تشریح نافذ کی، جس میں مردوں اور عورتوں کی علیحدگی اور خواتین کے لیے عوام میں برقع پہننے کی شرط شامل تھی۔ خواتین پر اسکول جانے یا ملازمت کرنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی، اور ان کی نقل و حرکت کی آزادی کو سختی سے محدود کر دیا گیا تھا۔ طالبان نے میڈیا اور تفریح پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ ٹیلی ویژن، موسیقی اور آرٹ کی زیادہ تر اقسام پر پابندی لگا دی گئی، اور لوگوں کو ایسی اشیاء رکھنے کی سزا دی گئی۔ اس کے علاوہ طالبان نے شخصی آزادیوں اور انفرادی حقوق پر سخت پابندیاں لگائیں۔ مثال کے طور پر، انہوں نے سگریٹ اور دیگر تمباکو کی مصنوعات کے استعمال پر پابندی لگا دی اور اس اصول کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی۔ اور مزید تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ساتھ رہنا یقینی بنائیں۔